کسی بے قصور کو پریشان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انتقام دیتے ہیں۔ ہماری پریشانی کیا ہے کہ ہم نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم دین کی بنیادوں کو جانتے ہیں، نہ ان پر عمل کرتے ہیں، سوچتے ہیں بس ایسے ہی لوگوں کو دعوت دینا شروع کرتا ہے۔ تو اس وقت ہمیں میرے عزیزو ایک کام یہ کرنا ہے اس ملک میں کہ ہمیں ایک سچا مسلمان کسے کہتے ہیں اس کی عملی تصویر پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اللہ سے تنہائی بیٹھ کر کے طائف کی اس وادی میں دعا کر رہے ہیں، اللہ سے شکایت نہیں ہے بلکہ اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہے ہیں، اور اس کے بعد میں اللہ کی رضا کے لیے طلبگار اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، حالات کیسے بھی آ جائیں ہمیں اللہ سے شکوہ نہیں کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، گزشتہ تقریباً 2-3 جمعوں سے ایک ہی مضمون کے ارد گرد کچھ باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، اور اس کا منشا یہ تھا کہ نئی نسل حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کے ان خاص پہلوؤں سے بہر کے واقف ہو جائے جن سے واقفیت کے بعد ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ حالات بھی کچھ اس انداز کے ہیں ملک میں کہ ان حالات میں اپنے ایمان کو بچانا اور ایمان پر ڈٹے رہنا بہت مشکل معاملہ ہے۔ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے رہے گی تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ اسی لیے میں نے بہت پہلے جملہ عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ قیامت تک جتنے بھی حالات امت پر آنے والے ہیں اللہ کے علم میں پہلے سے تقریباً وہ تمام حالات حضور پاک علیہ السلام پر بھی ڈالے گئے، تاکہ حضور پاک علیہ السلام ان حالات میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں امت کو وہاں سے پوری رہبری مل سکے۔ گزشتہ 2 جمعے میں آپ نے بڑی محبت کے ساتھ ان گزارشات کو سماعت فرمایا کہ کبھی کبھی مسلمانوں کے سماجی بائیکاٹ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا گیا اور ان کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، لیکن اس سماجی بائیکاٹ میں حضور کا رویہ کیا تھا یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ حضور کا رویہ بہت مضبوطی کے ساتھ اپنی مشن پر ڈٹے رہنا، حالات کیسے بھی آئیں ان حالات میں سارے سمجھوتے کر سکتے ہیں لیکن اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ میں نے گزشتہ جمعے کو بائیکاٹ پر آپ سے بات کی تھی، اور ہمارے ہاں سیرت کی کتابوں میں اس کو عربی میں مقاطعہ کہتے ہیں، اور ابو طالب کا جو علاقہ تھا جہاں پر یہ پورا قبیلہ جا کر کے آباد ہو گیا تھا اس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں۔ شعب عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی وادی یا گھاٹی کے آتے ہیں جو پہاڑی علاقوں میں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وہاں پر جب حضور پاک علیہ السلام
نے 3 سال گزارے اور آپ کے ساتھ ایک بڑی تعداد تھی. مسلمان اس میں کم تھے، آپ کے قبیلے کے، آپ کے خاندان کی لوگوں کی تعداد زیادہ تھی. تو اس میں فاقے بھی ہوئے، آپ نے سنا، آپ نے پڑھا، فاقے بھی ہوئے. پھر یہاں تک ہوا کہ لوگوں کو پتیاں کھانی پڑی، یہاں تک ہوا کہ جانور کا چمڑا سکھا کر کے اور اس کے ذریعے سے گزارا کرنا پڑا. یہ سارے حالات پیش آئے. لیکن ان حالات میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک کام تو ہم نے سمجھ لیا، ایک کام ہم نے سمجھ لیا کہ ایمان سے کوئی سمجھوتا نہیں فرمایا. لیکن اگلا ایک کام جو ان حالات میں ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے یہ حالات آتے رہیں گے. قوموں کے ساتھ آپ تاریخ پڑھیں گے تو اتار چڑھاؤ کا نظام چلتا رہتا ہے، لیکن ہمیں وہاں سے سبق لینا ہے. دوسرا کام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حالات میں یہ کیا. اللہ کی طاقت دیکھیے کہ ایام حج میں آپ مکے میں نہیں ہیں، مکے سے باہر جا کر شفٹ ہو چکے ہیں، اور ایام حج میں جب مختلف قبیلوں سے لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے تو وہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی سے ان قبیلے والوں سے جا کر کے ملاقاتیں کیا کرتے تھے. ان عقل مند قومیں یا زندہ قومیں حالات کا صرف رونا نہیں روتی ہیں بلکہ حل تلاش کرتی رہتی ہیں. اور ابھی شعب ابی طالب میں یہ ہے کہ مدینے کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ان سے خاموشی سے ملاقات ہوئی اور اس میں غالباً 6 لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ذمہ داری عطا کی ہے اس مشن سے رکنا نہیں ہے. وہ مشن نہیں بند ہوا. یہ مطلب نہیں کہ اب حالات نازک آ گئے تو مشن بند، نہیں، مشن اور تیزی سے چلتا رہا. ایمان پر ڈٹنا بھی ہے اور اپنے مشن پر جمے بھی رہنا ہے، لگے بھی رہنا ہے. اللہ رب العزت نے اب سوچئے کہ اسلامی ریاست کی بنیاد ان حالات میں اللہ نے ڈلوا دی. وہ سلسلہ ہے کہ پہلے سال 6 لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں واپس مدینہ منورہ اور وہاں جا کر کے پھر وہ دعوت کا کام کرتے ہیں. تو اگلے سال تقریباً 72 لوگ آتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ 72 لوگ جب اسلام میں داخل ہوئے یہ بھی چھپ چھپا کر کے داخل ہوئے ہیں، ابھی کھلے عام دعوت نہیں دے سکتے. تو اس وقت ہمیں میرے عزیزو ایک کام یہ کرنا ہے اس ملک میں کہ ہمیں ایک سچا مسلمان کسے کہتے ہیں اس کی عملی تصویر پیش کرنے کی ضرورت ہے. ہماری پریشانی کیا ہے کہ ہم نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم دین کی بنیادوں کو جانتے ہیں، نہ ان پر عمل کرتے ہیں. سوچتے ہیں بس ایسے ہی لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دیں. نہ، ہمیں دعوت دینا ہی نہیں ہے. ہم ایک عمل ایسا پیش کریں کہ وہ عمل خود ہی دعوت کا ذریعہ بن جائے. عمل ہم کرتے نہیں ہیں. معاملات میں اس وقت جو مسلمانوں کا حال ہے اللہ کی پناہ ہے. سماجی بائیکاٹ کا اعلان قومیں چاہے جتنا کر لیں، تنظیمیں چاہے جتنا کر لیں، لیکن اگر ہمارے اندر کریکٹر ہے، ہم اپنے معاملات میں مضبوط ہیں، تو دشمن بھی ہم ہی سے معاملات کرے گا کر کے. اگر اسے پتہ ہے کہ یہ ڈاکٹر ایماندار ہے، گرچہ مسلمان ہے، لیکن اس ڈاکٹر کے اندر خوبی یہ ہے کہ مناسب فیس لیتا ہے، زبردستی کی ٹیسٹنگ نہیں لکھتا ہے، مہنگی دوائیں نہیں لکھتا ہے، جو مرض جتنی دیر تک چلنا ہے اتنی دیر تک چلاتا ہے، تو آپ دیکھیے مسلم ڈاکٹروں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. لیکن اگر ہم بھی دنیا داری کی طرح زبردستی مریضوں کو پریشان کریں گے تو ہم چاہے نام کے کتنے مسلمان ہوں، ہمارے اس نام سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. وکیل صاحبان ہیں، ایک ایک کیس میں اللہ تعالیٰ معاف کرے، میرے والد صاحب کا ایک کیس تقریباً 26 سال تک چلا. ایک کیس 26 سال تک ایک کیس چلا اور 26 سال بعد کورٹ نے وہ کیس خارج کر دیا. جو 4-5 پیشیوں میں خارج ہو سکتا تھا اسے 26 سال تک وکیلوں نے چلایا. تو اگر ہمارے یہاں کچھ وکلا ایسے پیدا ہو جائیں کہ جو جہاں تک کیس چلنا ہے جہاں تک واقعتاً وہاں تک چلائیں. ابھی دیکھیے غیر مسلم ان کو اپنا کیس پکڑائے گا آ کر. تو ہم دعوت یہ نہیں کہ آپ زبان سے کچھ کہیں، دعوت صرف یہ کہ آپ اپنا عمل پیش کریں.
عمل ہم پیش نہیں کر پاتے، پڑوس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس کے دکھ درد میں کیسے شامل ہونا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ہم دعوت کے کام شروع کر دیتے ہیں، یہاں پر نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مشن سے باز نہیں آئے۔ اب اس کے بعد آپ کی زندگی کا ایک عجیب و غریب مرحلہ اور ہے۔ یہ تمام مراحل ہمارے سامنے رہیں کہ پھر جیسے کہ میں نے گزشتہ جمعے کو یہ بات عرض کی تھی کہ اسی سال ابو طالب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ مکے تو واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ جو ایک معاہدہ، عہد نامہ، ایگریمنٹ جو تیار ہوا تھا اس کو دیمک کھا گئی تھی، تو آپ مکے تو آ جاتے ہیں، لیکن ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے تقریباً 6 مہینے کے بعد، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے بڑا مسئلہ ہے، ظاہری طور پر کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے اور دشمنوں کی ہمتیں بڑھ رہی ہیں۔ ایسے موقع پر آپ فیصلہ کرتے ہیں کیا کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ذہن میں ایک بات ڈالتے ہیں، تو آپ ابھی مدینے کا ارادہ نہیں کر رہے ہیں، آپ انہی ایام میں طائف کا سفر کرتے ہیں کہ شاید طائف میں ہو سکتا ہو وہاں کچھ لوگ ایمان قبول کر لیں اور وہ وہاں سے دین کا کام شروع ہو سکے۔ طائف کا واقعہ شاب ابی طالب اور ہجرت کے بیچ کے واقعات میں سے ہے۔ اس بیچ میں کئی اللہ نے کام کیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے۔ چنانچہ طائف کا پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ کیا وہاں سلوک کیا جاتا ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ آپ ایک باغ میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر باغ کا ایک غلام وہ آپ کی خدمت کے لیے بھیجا جاتا ہے، آپ اپنے چہرے کو صاف کرتے ہیں، باغ کے مالکان جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ کچھ تحفے میں چیزیں بھیجتے ہیں، وہ تحفہ پیش ہوتا ہے، آپ قبول کرتے ہیں، انگور وغیرہ ہیں، کھجورے ہیں، اس سے آپ اپنی بھوک مٹاتے ہیں۔ غلام سے بیٹھ کر کے بات ہو رہی اور غلام باتوں باتوں میں ایمان لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں راستے نہیں بند کیے، ان تمام حالات سے گزارا تاکہ ہم جیسوں کے لیے، خاص طور پر جو ہندوستان میں ہم مسلمان اس وقت آباد ہیں، یہ بڑی ایک عجیب و غریب کیفیت ہے کہ اس وقت بیچارے بہت سے مسلمان کبھی کبھی زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہ ایمان بچا ہے کہ نہیں بچا ہے۔ یہ جملہ بڑا خطرناک ہے۔ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، جیسے اللہ میاں ہے ہی نہیں کہیں۔ اب آپ سوچئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مکے میں ٹھکانہ نہیں ہے، طائف گئے وہاں ٹھکانہ نہیں ملا، اب حضور کہاں جائیں؟ یہ کیفیت، یہ حالات حضور کے سامنے بھی آئے۔ اب واپس مکے داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اب مکے میں داخل ہوں گے تو کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے۔ ابھی طائف میں ہی ہے اور بہت پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتے ہیں اور ایک فرشتہ اور دوسرا ساتھ میں بھیجتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ نے اسے بھیجا ہے کہ جاؤ اگر میرا محبوب کہے تو اس دونوں پہاڑوں کو بیچ میں ملا دینا، تاکہ یہ بستی جس نے میرے پیغمبر کو اتنی تکلیف دی ہے وہ بستی اس پہاڑوں کے بیچ میں پس جائے۔ یاد رکھیے ہماری نظر وہاں تک نہیں جاتی۔ ہم جب کسی ایک معصوم پر ظلم کرتے ہیں، کسی بے قصور کو پریشان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انتقام لیتے ہیں، لیکن وہ بس ہم یہاں تک رہ جاتے ہیں کہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، لیکن لینڈ سلائڈنگ کس کے حکم سے ہو رہی اس تک ہماری نظر نہیں پہنچ پاتی، کیوں ہو رہی اس تک ہماری نظر نہیں پہنچ پاتی۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ لوگ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، بہت ممکن ہے کہ ان کی اولادیں اسلام میں داخل ہو جائیں، اور وہاں اس قوم کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ یہ قوم اس کو ہدایت عطا فرما، اس کا ظلم صرف یہ ہے، اس کا قصور صرف یہ ہے کہ اسے میرے بارے معلومات نہیں ہے۔
یہاں پر رک کر کے ذرا سا دو چیزوں کا جائزہ لیں گے. ایک تو یہ کہ کیا کبھی ہم نے ایمانداری سے، وہ تکلیف دینے والے ابھی سب غیر مسلم ہیں، اور تکلیف کس کو دے رہے ہیں؟ جو اللہ کے بعد سب سے بزرگ اور برتر اور افضل شخصیت ہے، عظیم ذات ہے. لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس قوم کے لیے دعا کر رہے ہیں. میں یہاں کسی سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کھڑے ہو کر بتلائیں. ہم اپنا جائزہ لیں کہ پوری زندگی جو ہماری 50 سال 60 سال کی 40 سال کی جو بھی ہو گئی، اللہ سے لاکھوں دعائیں مانگی ہیں، کبھی اپنے کچھ غیر مسلم دوستوں کے لیے بھی دعا مانگی ہے؟ یا بالعموم سارے انسانوں کے لیے دعا مانگی کہ اللہ سب کو ہدایت عطا فرما؟ یا کچھ غیر مسلموں نے ہم پر احسان کیے ہیں، ہماری مدد کی ہے، ہمارے استاد رہے ہیں، یا اس سے آگے بڑھ کر؟ حضور کا شیوا کیا بتلا رہا ہے؟ ہم نے ابھی آپ سے کہا دوست، محسن، متعلقین، لیکن حضور کا جو شیوا ہے اس سے بڑھ کر وہ تو دشمن ہے. کہ کیا کبھی ہم نے اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ حضور والے دو سلوک، ایک سلوک تو انسانیت کا، انصاف کا، محبت کا، خدمت کا، اور اس سے بھی بات نہیں بنی تو دعاؤں کا، کیا کبھی ہم نے اللہ سے دعا کی ہے؟ اگر ہم دعا کریں گے انشاءاللہ العزیز، ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمان ہیں، اگر 25 کروڑ میں 1% کی بھی دعا قبول ہو گئی تو کتنا بڑا انقلاب آ جائے گا. تو نہ تو ہمارے ساتھ پریشانی کیا ہے کہ میڈیا جو چیز پیش کرتا ہے، ایک بہت بڑی ہماری مجبوری یہ ہے کہ میڈیا صرف ہندو مسلم نفرت پر بات کرتا ہے. اگر ہم میڈیا سے ذرا سا اپنی شکل کو ہٹا لیں تو پتہ چلے گا کہ ایک بڑی آبادی ایسی ہے جو مسلمانوں سے محبت کرتی ہے، بہت بڑی آبادی جو مسلمانوں کے لیے وقت دیتی ہے، مسلمانوں کے لیے لڑتی ہے، مسلمانوں کے لیے مقدمات میں پیروی کرتی ہے. اور خاص طور پر آسام میں جو وہاں NRC کا معاملہ ہوا، وہاں غیر مسلم IS تھا، ریٹائرڈ، اس ریٹائرمنٹ لیا، اور ریٹائرمنٹ لے کر کے اس نے وہاں NRC میں پوری پیروی کی اور سپریم کورٹ تک جا کر کے مقدمات لڑے. میں نام نہیں لے رہا یہاں پر کیونکہ مسجد کا ممبر ہے. تو پہلی چیز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تاریخیں ہم کو بتلاتی ہے کہ ان حالات میں بھی ہمیں ان کے ساتھ اپنا اسلامی رویہ پیش کرنا ہے اور ان کے لیے دعائیں کرنی اللہ سے کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر 2-3 کام کیے. وہاں جب سوچا کہ اب کریں کیا، کہاں جائیں، تو وہیں پر ہے تو اپنے خادم کو بھیجا. اپنے خادم کو بھیجا اخنس ابن شریم کے پاس. یہ مکے کے بہت بڑے سردار تھے. اخنس ابن شریم کے پاس بھیجا کہ کیا آپ مجھے زمان دے سکتے ہیں کہ میں مکے واپس آؤں؟ اخنس ابن شریم نے منع فرما دیا. دیکھیے ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ کاروبار کا، ان کے ساتھ پڑوس کا، ان کے ساتھ اسکول کا، ان کے ساتھ آفس کا، ہر جگہ تعلق ہے. اور یہ تعلق حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہم کو ملتا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا ہم غیر مسلم سے کیوں مدد مانگیں. اسباب کی حد تک اللہ تعالیٰ سے اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما دیتے اس وقت تو آسمان سے جیسے بعد میں فرشتے اترے اس وقت بھی اترتے، لیکن ہمارے لیے نمونہ رہتا. تو پتہ چلا دین کی خدمت کے لیے کسی کو خدا مان کر کے مدد مانگنا تو شرک ہے. لیکن اسباب کی حد تک بحیثیت انسان کے کچھ لوگوں کے ساتھ ایک اپنا معاہدہ کرنا، کچھ لوگوں کے ساتھ ایک نیا نظام طے کرنا، یہ سیرت سے ثابت ہو. چنانچہ ایک کام اور میرے ذہن سخت کرنا ہے. میں پہلے تینوں نام لے لوں. اخنس ابن شریم، انہوں نے منع کر دیا، کافر ہیں بھی. حضور نے پھر دوسرے کے پاس بھیجا، سہیل ابن عمرو، یہ بھی کافر ہیں، دونوں بہت بڑے سردار. دونوں کا نہیں، ہمارا قریش معاہدہ، ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے. لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مایوس نہیں ہوئے، محنت کر رہے ہیں. پھر تیسرے ایک بڑے سردار تھے مطعم ابن عدی، ان کے پاس بھیجا، کافر ہیں وہ. اس نے کہا کہ آپ آئیے، میں زمان دیتا ہوں.
اور مطعم بن عدی نے اپنے 6 بیٹوں کو تیار کیا. پوچھا حضور سے کیا کرنا ہے؟ کہا میرے پیچھے پیچھے آئیے، میں مکے چل رہا ہوں حرم شریف میں، وہاں نماز پڑھوں گا اور آپ کو اعلان کرنا ہے کہ میں آپ کی زمان میں ہوں. امام الانبیاء کس کی زمان میں جا رہے ہیں؟ ایک غیر مسلم کی زمان میں جا رہے ہیں. اور مطعم بن عدی آتے ہیں وہاں پر، کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ مکے کے لوگوں، محمد میری زمان میں ہے، اگر کسی نے ان کو کوئی نقصان پہنچایا تو اس سے میری جنگ ہوگی. مکے والے کہتے ہیں تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کہا نا میں نے ضمانت دے دی ہے. چنانچہ مکے والے کہتے ہیں کہ اچھا کام کرو، ضمانت تو دے دی لیکن ان سے کہہ دو کہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہیں کہیں گے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے دعوت کا کام، اپنا مشن پورا کروں گا. مطعم بن عدی وہاں سے واپس چلے گئے، لیکن بعد میں کچھ دنوں کے بعد بات پھر مکے والے مطعم بن عدی کے پاس گئے کہ بھائی دیکھیے وہ بات بن نہیں رہی ہے. تو برکیف ایک موقع ایسا آتا ہے کہ بعد میں مطعم بن عدی اپنی زبان واپس لے لیتا ہے، لیکن اس دوران اللہ رب العزت 2 کام حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں. قرآن مجید میں ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. ایک تو جناتوں کا قافلہ گزرا اور جناتوں نے قرآن مجید سنا، اور پھر جناتوں کی ایک پوری ٹیم، پورا قبیلہ، پوری قوم ایمان میں داخل ہو گئی. اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے ایک کام تو یہ کرایا، اگر یہ نہیں مان رہے تو کیوں گھبرا رہے ہو، دیکھو یہ قوم تو مان نہیں، یہ مخلوق تو مان نہیں. اور پھر اسی موقع پر اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کرانے کا فیصلہ کیا. شام میں ابھی طالب ہو چکا ہے، وہاں کا سماجی بائیکاٹ ہو چکا ہے، وہاں سے آپ طائف گئے، طائف والے نے آپ کو قبول نہیں کیا، آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہی، آپ واپس آتے ہیں، بہت کم ٹائم بچا ہے آپ کے پاس. کچھ دنوں کے لیے مطعم بن عدی کی ضمانت میں آپ رہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ضمانت مکے والے پریشان کرتے جا کر کے وہ ضمانت اپنی واپس لے لیتے ہیں. اسی دوران جناتوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر اسی موقع پر اللہ رب العزت یہ چیز ذہن میں رہے کہ ہمیں حالات سے گھبرانا نہیں ہے، ہمیں کام کرنا ہے. میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے کہ ہم 25 کروڑ مسلمان ہیں. اگر 25 کروڑ مسلمان، ہر مسلمان طے کر لے کہ ہمیں کسی نہ کسی ایک غیر مسلم سے ایسے تعلقات بنانے ہیں انشاءاللہ العزیز کہ اس کے دل میں جو نفرت پیدا کی جا رہی اسے ہمیں محبت میں تبدیل کر دینا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ان کی طاقت ختم ہو جائے گی. ان کے کام آنا ہے، ان سے سیاسی بحثیں نہیں کرنی ہیں، ان سے مذہبی بحثیں نہیں کرنی ہیں، لیکن وہ پریشان ہیں تو انہیں کھانا کھلانا ہے، وہ بیمار ہیں تو دوا کا انتظام کرنا ہے. ابھی دیکھیے کیسے یہ قوم غلام ہوتی ہے. اللہ توفیق دیں گے تو اس مضمون پر بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ کہ قرآن نے اور حدیث نے ہمیں کیا طریقے سکھلائے. لیکن یہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں لیکن کبھی ہماری زندگی میں چیزیں داخل نہیں ہوتی ہیں، اس لیے نتیجے نہیں نکلتے ہیں. چنانچہ میرے عزیزوں، کوئی کتنا طاقتور ہو جائے لیکن وہ خدا نہیں، یہ چیز ذہن میں رہے. میں بار بار کہتا ہوں اب اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا. ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے، ہجرت سے پہلے کی چیزیں ہیں. اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا. اسی موقع پر ایک فیصلہ یہ کیا کہ اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کو معراج پر بلایا. انہی حالات میں معراج پر بلایا ہے. ایک تعداد کہاں پڑی ہے؟ حبشہ میں. کچھ لوگ کہاں؟ مکے میں، وہاں بھی سہارا نہیں. حبشہ میں بیچارے اتنی دور پردیس میں پڑے، کب تک پڑے رہیں گے؟ واپس آنا ہے، ابھی آنے کا انتظام نہیں. طائف گئے، طائف والوں نے قبول نہیں کیا. مکے آئے، مکے میں سہارا نہیں، رہنے کا ٹھکانہ نہیں، مکے والے رہنے نہیں دیں گے. ہر طرف جب مایوسی ہو جائے لیکن حضور مایوس نہیں ہو رہے، تو ایک مسلمان بھر کے مایوس نہیں ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کہ جب رات بہت تاریک ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی پھر صبح نمودار ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے اس موقع پر، ہر طرف مایوسی ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، اس موقع پر اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا. اور معراج کا سفر صرف اس لیے کرایا
تاکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو، آپ کو اپنے مشن میں اور طاقت ملے۔ ایمان تو مضبوط تھا ہی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جنت اب دیکھ لو، پچھلے پیغمبروں سے ملاقاتیں کر لو، جہنم کو اپنی آنکھ سے دیکھ لو، اور وہاں سے جب واپس حضور پاک علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر آپ نے ہجرت کا سفر کیا ہے۔ حالات ایسے بن گئے کہ مکے کے لوگوں نے آپ کو وہاں پر رہنے نہیں دیا، اس کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی۔ لیکن بیچ میں ایک بات جو بہت اہم تھی، بس وہ میں نے بیچ میں روک دی تھی، کہ جب ہم لوگ ذرا میں اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ طائف میں ہیں اور سوچیے حالات دیکھیے آپ، نہ مکے میں ٹھکانا، نہ طائف میں ٹھکانا، نہ حبشہ میں ٹھکانا، ابو طالب چلے گئے، اماں خدیجہ چلی گئی، کوئی ضمانت لینے کو تیار نہیں ہے۔ اس وقت حضور پاک علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، وہ طائف کی دعا کے نام سے مشہور ہے، سب کو یاد کرنا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، یعنی یہ نہیں کہہ رہے اللہ میں نے کیا قصور کیا جو مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، میں تو تیرا نیک بندہ ہوں، میں تو امام الانبیاء ہوں نا، یہ کچھ نہیں کہہ رہے۔ ہم ذرا میں کہتے ہیں مولانا ہم نماز پڑھ رہے پھر بھی حالات آ رہے ہیں، پھر بھی لوگ دشمن ہیں ہمارے۔ آپ اللہ سے تنہائی بیٹھ کر کے طائف کی اس وادی میں دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں، میں بہت کمزور ہوں اللہ، اسباب بھی میرے پاس نہیں ہیں، ساری باتیں، لیکن بعد میں اللہ سے ایک بات کہتے ہیں اللہ ان تمام چیزوں کے باوجود اگر آپ اس سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ علم تکن علیہ غضب فلا ابالی، اللہ اگر آپ اس سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ الٹا مسئلہ ہے، ہم ذرا میں اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اچھا ہمیں سے دشمنی تھی، ہمارا کاروبار اللہ نے چھین لیا، ہمیں سے دشمنی تھی، ہماری نوکری چھینوا دی اللہ رب العزت نے، نماز کے چکر میں نوکری چلی گئی ہماری، وہاں نوکری نہیں، وہاں تو گھر دروازہ خاندان قبیلہ سب چھوٹ گیا۔ اتنی حالات ہم پر آئیں گے تو جانے کیا کچھ ہوگا، اور سامنے کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اللہ سے شکوہ نہیں ہے، اللہ سے شکایت نہیں ہے، بلکہ اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی اللہ کی رضا کے لیے طلبگار اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں حالات کیسے بھی آ جائیں ہمیں اللہ سے شکوہ نہیں کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔